السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ الزمر کی آخری آیتیں یعنی 67 تا 75 کی تلاوت کریں گے اور بتوفیق الہی ایک ایک آیت اور اس کے جملے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس لیے کہ ان آیت میں قیامت کے دن کی تفصیل بیان ہوئی ہے اور ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، آیت شروع ہوتی ہے یہاں سے، آیت نمبر 67۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ وما قدر اللہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی، حق کا قدر ہی جیسا کہ اس کا حق ہے۔ یہ قدر کیا ہے؟ جیسا سورہ لیلۃ القدر ہے، دیکھیے آپ، اللہ کی قدر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی قدر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی جاہ و جلال، یعنی اس کی پہچان۔ وہ کیسی ہے؟ خود اللہ تعالیٰ اس کے بعد کے جملے میں بیان کرتا ہے اپنی شان کے بارے میں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اللہ جس کی تم قدر نہیں کرے، وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس حال میں کہ زمین اس کی مٹھی میں رہے گی، اس کے شکنجے میں رہیں گی، اس کے بس میں رہے گی۔ زمین سے مراد ساری مخلوق اس کے پاور کے اندر رہیں گی۔ اور پھر وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، زمین تو زمین، یہ جو آسمان ہے وہ اس کے سیدھے ہاتھ میں رہیں گے، لپٹے ہوئے رہیں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کے دن ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے، جس طرح تومار میں اوراق لپٹے جاتے ہیں، جس طرح پیپر کو فولڈ کیا جاتا ہے، اس طرح ہم قیامت میں آسمانوں کو لپیٹیں گے۔ زمین سیدھے ہاتھ میں رہے گی اور آسمان لپٹے ہوئے رہیں گے دوسرے ہاتھ میں۔ یہ ہے اللہ جس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، یہ ہے اس کی شان۔ جب قیامت میں آئے گا تو وہ اس حال میں رہے گا، یہ جاہ و جلال، یہ قدرت رہے گی اس کی۔ آیت کے آخری جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ چونکہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کیے اور شرک امور میں لگ گئے، کوئی دیوی دیوتاؤں کو پوج رہا ہے، کوئی فوج شدہ افراد کے پاس جا کے جھک رہا ہے، لہذا اگر قدر نہیں ہے اللہ کی تو پھر یہ تمام کامیں ہوں گے۔ یہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ یہی فرمائے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تمہارا، تم اللہ تعالیٰ کی اہمیت کے قائل ہی نہیں ہے۔ مشرک کے پاس اللہ کی قدر نہیں رہتی، مشرک نہیں سمجھتا اللہ کو اس قابل، اس لیے انہیں غیر اللہ کے دروں پر کھڑے ہو جاتا، وہاں روتا، وہاں پلاتا، ان کی تعظیم بجا لاتا، وہاں پر منتیں، نیازیں، مرادیں، پھر ان کو پکارتا ہے۔ یہ تمام مشرکین کی علامت ہے۔ یہ جب سب سے مایوس ہو گیا تو تب خدا یاد آتا اس کو، تب اللہ یاد آتا۔ اللہ کی قدر جیسا کرنا چاہیے تھا وہ تو ہم وہاں پر نہیں کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں ان سے جس سے نہیں ڈرنا ہے۔ جو بندے خود اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے ڈرتے تھے، ہم ان کے پاس جا کے ڈر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو ہم بالکل ایزی لے لیے ہیں، جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس میری قدر ہے ہی نہیں۔ اب آیت نمبر 68، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا۔ دیکھیے قیامت کا شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا، آسمان لپٹے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر سور پھونکا جائے گا، پہلا سور ہے یہ، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو پھر ہوگا کیا؟ جتنے لوگ آسمانوں میں ہیں، جتنے زمین میں ہیں، سب بے ہوش ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ بے ہوشی سے استثنا رکھے،
ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل من علیہا فان، جتنے روئے زمین پر لوگ ہیں سب کو فنا ہونا ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، دو صورتوں کا بیان ہے۔ پہلے صورت تمام انسان مر جائیں گے، یہ حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن اب جمع ہونے کے لیے دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب زمین سے نکلیں گے، میدان قیامت میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھنے لگ جائیں گے میدان حشر، قیامت کا دن۔ سورہ یاسین میں یہی بات ہے نا، دوسرے سور کے متعلق قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، ہائے ہماری خرابی۔ کون بولیں گے؟ گناہ گار، کہ ہمارے کو ہماری خبروں سے کون جگا دیا، کون اٹھایا۔ بات چل رہی ہے قیامت کے دن کی، جو تفصیل اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان ہو رہی ہے اس کو دیکھیے آپ۔ پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں قیامت کے دن زمین ہوگی، آسمان ہوں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد جو بیان ہو رہا ہے وہ دیکھیے آپ۔ وَأَشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، آیت نمبر 69، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، کیونکہ اس دن سورج بے نور ہو جائے گا، سورج اس وقت روشنی نہیں دے گا، بے نور ہو جائے گا، جھڑ پڑے گا۔ اب میدان قیامت میں جو نور ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے نور سے اس دن اجالا ہو جائے گا۔ وَوُزِّيَ الْكِتَابُ، اب چونکہ سب لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، جیسا سورہ بنی اسرائیل میں ہے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے تو خود اپنا نام اعمال، تو خود حساب لگانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ، اور تمام انبیاء، رسول اور گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ حساب کا دن ہے لہذا گواہ ہونا ضروری ہے۔ ہر نبی سے اس کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہیں کیا جواب ملا، جیسا کہ یوم یجمع اللہ الرسل، ہم قیامت کے دن رسولوں کو جمع کریں گے، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، ہم پوچھیں گے کہ تم کو کیا جواب دیا، امت کیا جواب دی، تمہاری بات پر عمل کری یا نہیں کری، پوچھیں گے۔ اور پھر ہر گناہ گار کے سامنے اس کا ریکارڈ رہے گا، یہاں تک کہ ہر گناہ گار کے جو فرشتے تھے جو اس کا ریکارڈ تیار کر رہے تھے، فلم بنا رہے تھے، وہ بھی گواہی دیں گے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بولے ہیں دوسری جگہ، یہ وہ کتاب ہے، ریکارڈ ہے جو تم پر سچ سچ فلمایا گیا ہے۔ اور پھر سورہ یاسین میں یہاں تک بتایا گیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، مجرموں کے منہ کو ہم بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ، ان کے پیر ہر برے عمل کی گواہی دینا شروع کر دیں گے، اسی کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، پیغمبر آ گئے، گواہ مکمل ہو گئی، اب فیصلے کا دن ہے، اب فیصلہ ہو رہا ہے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ دن ہے مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے، یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے، وہاں انصاف ہوگا، بے ایمانی نہیں ہوگی۔ جتنے ہم ناانصافیاں کرے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں بچ جائیں گے، تو یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے انصاف کا، اور جب بیٹھے گا انصاف کی کرسی پہ جج بن کے، کیا وہ ناانصافی کرے گا؟ کیسا انصاف کرے گا؟ قرآن کے دوسرے رتی برابر، دھاگے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ قرآن کوئی پڑھا، ثواب کسی کو مل گیا، یہ بھی ناانصافی ہے۔ زندگی بھر گناہ کرتے ہوئے واسطے وسیلوں سے جنت کے خواب دیکھنا اور پھر سمجھنا وہاں کوئی صورتحال نکل جائیں گی، امت محمدیہ میں ہے، کوئی نہ کوئی بخشا دیں گا، اور یہ اگر ایسی امید لگا رہے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ناانصافی کی امید لگا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، انصاف کے ساتھ
ایک ایک چیز کا انصاف ہوگا، ویسا فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 70، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو، ہر انسان کو جو کچھ بھی وہ عمل کیا تھا اس کا بدلہ دیا جائے گا، کسی دوسرے کا بدلہ نہیں، نیکی اسی کی، گناہ بھی اسی کا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان جو عمل کرا تھا اسی کا بدلہ ملتا۔ یہ امید پہ جا رہے ہیں کہ جو ہے نا کوئی فاتحہ خوانی کر کے بھیج دے رہا، کوئی خیرات کر کے بھیج دے رہا، وہ سب اسٹاک میں جمع ہو رہا، تو ایسا نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر انسان کو وہی کچھ دیا جائے گا جو اس کا عملت، جو وہ عمل کرا تھا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور پھر جو لوگ جو بھی عمل کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے ان کا عمل، کون نیک ہے، کون بد ہے، کون ایسا ہی آ گیا بھروسے پہ، کوئی عمل کے ساتھ آیا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آیت نمبر 71، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور اس روز یعنی قیامت کے دن کافروں کو فرشتے گروہ در گروہ، گروپ کی شکل میں بنا کر جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، جب یہ جہنم کے دروازے کے قریب پہنچ جائیں گے تو پھر وہ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ چلو اب یہاں پر اس میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابھی جہنم میں کوئی نہیں گیا، نہ جنت میں کوئی گیا، جنت میں بھی جہنم میں بھی قیامت کے دن ہی داخل کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ انفطار میں ہے یصلونہا یوم الدین، قیامت کے دن یہ لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، ابھی نہیں، ابھی یہاں پر لایا جائے گا۔ اب اس کے بعد جب جہنم میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا تو وہاں جو جہنم کے فرشتے رہیں گے وہ ان جہنم میں سے پوچھیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، وہ جو جہنم کے داروغہ ہے وہ ان سے پوچھیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو اتنی تعداد میں جہنم میں آ جا رہے ہیں؟ یہ گمراہی کیوں ہوئی؟ کتابیں آئے، رسول آئے، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ نہیں آئے تھے، آ رہے ہیں، چلو سمجھ میں آتی بات۔ رسول آئے، کتاب آئے، یتلو علیکم آیات ربکم، اور آئے بھی تو اس حالت میں آئے کہ وہ آیات تم کو پڑھ پڑھ کے بھی سنائے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا کر رہے ہیں؟ وَيُنذِرُونَكُمْ، اس دن سے جو آنے والا ہے قیامت کا دن، وہ اس سے ڈرائے بھی تم کو، یہ ڈرائے اور بتائے کہ ایک بڑا سخت دن آنے والا ہے جہاں انصاف ہوگا، لیکن تم کیا کریں، اپنی روش نہیں بدلے۔ تو مجرمین کہیں گے خالو بلا، آئے تھے، کتابیں آئے تھے، رسول آئے، سمجھائے، لوگ بھی سمجھائے، لیکن ہم اپنی روش پہ اڑے رہے۔ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اب اس کا صلہ یہ ہے کہ کافروں پر اللہ کا عذاب کا حکم ہو چکا۔ سورہ ملک میں یہی الفاظ مجرمین کے ہیں، کیا کہیں گے وہاں پر؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم ان رسولوں کی بات مان لیتے، عقل استعمال کرتے اور سنتے، نسمعو، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بحث کے لیے تیار ہو جاتے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو ہم اس سے پہلے بحث کرتے، پھر ارے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مجرمین کا دیکھو کیا جملہ ہے، اگر ہم ان کی بات سنتے، نسمعو اور ناخلو، یا پھر اپنی عقل سے کچھ سوچتے کہ کون سا سودا گھاٹے کا ہے، کون سا فائدے کا ہے، یہ دنیا چند روز ہے، وہ آخرت کی ہے، اگر پہلے سوچ لیتے ما کنا فی اصحاب السعیر تو دوزخ میں نہیں آتے تھے۔ آیت نمبر 70، قیلت خذوا ابواب جہنم خالدین، اب ان مجرموں سے کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیے ابواب کا لفظ ہے، باب نہیں ہے، باب ایک، ابواب جمع، چونکہ سورہ ہجر میں ہے لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں، اور یہ 7 دروازوں میں سے ہر جرم کا ایک الگ دروازہ ہے، تو یہ لوگوں کو حکم ہوگا جاؤ، داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فبئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم اصل میں تکبر کرنے والوں کی ہے،
اللہ کی عبادت نہیں کرنا تکبر، شیخی مارنا، عوام کو حقیر سمجھنا تکبر، شیطان وہی غلطی کرا، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں آدم سے، تکبر، ابا واستکبرا، دیکھیے وہاں پر بھی تکبر کا لفظ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہم توحید پرست ہے، لیکن شیطان تو مشرک نہیں تھا نا، تکبر کرا جہنم میں جا رہا، تو تکبر جہنم میں لے جا سکتا ہے، تکبر سے بچنا ہے، اس لیے دیگر آیتوں میں ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں الیس فی جہنم، کیا جہنم میں نہیں ہے مثوی للمتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70 وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، نیک تھے دنیا میں، انہیں فرشتے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ وہاں پر جائیں گے تو ان کے لیے یہ جنت کے دروازے کھول دی جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو یہاں پر جو جنت کے پہرے دار فرشتے ہیں، نگہبان، محافظ، جنتیوں کو کیا بولیں گے؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، خوش رہو، آ جاؤ، تم پر سلامتی ہے، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب نیکوکار عزت اکرام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے الفاظ کیا رہیں گے؟ آیت نمبر 74 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں سچا وعدہ کیا تھا ہم سے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نیک عمل کا جنت کا وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ سچا کر دکھایا ہمیں، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور پھر ہمارے کو اس جنت کا عالیشان زمین کا وارث بنا دیا ہے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ اجر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے، اس سے بہتر بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرمائے کہ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کے لیے عمل کرنا چاہیے اسی جنت کے لیے۔ اب اس کے بعد آخری آئے، اب چونکہ یہ جنت میں داخل ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، ملائکہ فرشتوں کو تم دیکھو گے، حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کے اطراف میں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے اطراف میں گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، کیسا؟ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، کیونکہ انصاف ہو گیا، جنت والے جنت میں چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے، اور پھر ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ بھی کر دیا گیا، وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اور کہا جائے گا کہ ہر قسم کی تعریف کا سزاوار، حمد و ثنا کا سزاوار وہ صرف اور صرف رب العالمین ہے۔ یہ سورہ زمر کے آخری آیتیں تھے، انشاءاللہ آپ بھی اسے نکالیے، دیکھیے، پڑھیے، اگر بیان کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم اس کے لیے پیشگی معافی چاہتے ہیں، اس میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے اس کے لیے بھی ہم معافی چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ قرآن کی طرف رجوع ہوں اور قرآن کو کم سے کم ڈیلی 1-2 آیت ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنا معمول بنا لے، تاکہ ہم کو یہ تو معلوم ہو جائے کہ کل قیامت کے دن کیا احوال پیش ہوں گے ہمارے سامنے، ہمارے اوپر جو ہے نا دینی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم کس قدر اس سے غفلت میں ہیں، کم سے کم دنیا میں ہی اگر سمجھ جائے تو پھر ہو سکتا ہے ابھی وقت ہے، موت نہیں آئی، ہم جو ہے نا ابھی نیک بن سکتے ہیں، نیک عمل شروع کر سکتے ہیں اور ان گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں جو دوزخ میں لے جانے والے کام ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔